امام علی مقام جب مدینے سے مکے پہنچے تو اس وقت مکے میں عبداللہ ابن عمر مستحبی عمرے کو انجام دینے کے لیے مکے میں موجود تھے۔ لہٰذا ایک موقع آتا ہے کہ جب وہ امام علی مقام سے ملاقات کرتے ہیں اور یزید کی بیعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، حالانکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، لہٰذا ایسا مشورہ دے رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جو ولید کے دربار میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح یزید کو خلیفہ اسلامی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، لہٰذا امام علی مقام نے انہی جملوں کو دہرایا۔ لہٰذا جو مکالمہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ عبداللہ ابن عمر نے امام علیہ السلام سے کہا، ابا عبداللہ، لوگوں نے اس شخص کی بیعت کر لی ہے، اور کیونکہ مال و دولت اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا بہرحال اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ خاندان بنی امیہ کی آپ کے ساتھ دیرینہ دشمنی کے پیش نظر مجھے ڈر ہے کہ اس کی مخالفت کی صورت میں آپ مارے جائیں گے اور اس راہ میں بعض مسلمان بھی اپنی جان سے جائیں گے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ حسین مارے جائیں گے، اور اگر لوگوں نے ان کی حمایت و نصرت نہ کی تو ذلیل و خوار ہوں گے۔ آپ کے لیے میرا تو یہی مشورہ ہے کہ باقی افراد کی طرح آپ بھی بیعت اور صلح کا راستہ اختیار کر لیں اور مسلمانوں کے قتل و کشتار سے خوف کھائیں۔ امام علیہ السلام نے کہ جنہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو کے دوران ہر ایک کو اس کی فہم و بصیرت اور طرز فکر کے مطابق جواب دیے تھے، آپ نے عبداللہ ابن عمر کے مشورے کے جواب میں فرمایا، اے عبد الرحمن، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی پست اور حقیر ہے کہ یحییٰ ابن زکریہ جیسے برگزیدہ اور عظیم نبی کا سر اقدس بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک کے درمیانی عرصے میں 70 پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، اور پھر اس طرح خرید و فروخت اور روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو، اور خداوند متعال نے ان پر اپنے عذاب میں عجلت نہیں کی بلکہ انہیں ڈھیل دیتا رہا، یہاں تک کہ آخر کار اسی قادر اور منتقم نے ان پر شدید ترین گرفت کی۔ امام نے مزید فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، خدا سے ڈرو اور ہماری مدد و نصرت سے کنارہ کش نہ ہو۔ شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر نے اپنا مشورہ بے سود ہوتے دیکھا تو عرض کیا، اے ابا عبداللہ، میری خواہش ہے کہ جدائی کے اس لمحے میں آپ کے بدن کے اس حصے کو چوموں جسے رسول خدا چوما کرتے تھے۔ آپ نے اپنا کرتا اوپر کیا اور عبداللہ ابن عمر نے حضرت کے سینے کے کچھ نیچے کا حصہ 3 مرتبہ چوما اور روتے ہوئے کہا، استودعک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور الوداع کہتا ہوں، کیونکہ اس سفر میں آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ امام علی مقام کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کا یہ رویہ ہم کو بھی متوجہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ امام علیہ السلام کو صرف بابرکت اور متبرک جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ امام علی مقام کے احکام اور ان کے دیے ہوئے فرامین کو ماننا ہی سچا اسلام اور سچی شیعت ہے، وگرنہ اس کردار سے یہ بات ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر حضرت امام حسین کے مقام کو بھی سمجھ رہے تھے اور ان کے ذریعے ملنے والی برکتوں سے بھی آشنا تھے، اس کے باوجود بھی امام کے ساتھ نہیں گئے اور علیہ السلام ہونے سے محروم رہ گئے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنی میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہو، تاکہ صحیح وقت پر ہم ان کے فرامین کو انجام دے کر ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران ہو جائیں۔